السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ ایک عاشق نے اپنی شادی شدہ محبوبہ سے لیا عجیب قسم کا امتحان، محبت میں دی کس طرح سے سزا۔ آئیے سنتے ہیں یہ سچی کہانی، شروع سے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ پتہ نہیں اس کی آواز میں ایسا کیا تھا کہ سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زندگی کے سفر میں اگر ہم سفر اچھا مل جائے تو انسان ہر اچھے برے وقت کا سامنا بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، اور میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میری بیوی نے پہلے دن ہی سے میری عادتوں اور مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر معاملے میں میرا ساتھ نبھایا۔ اس کی طرح آج میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میں اس قدر خوش اور مطمئن نہ ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اپنی تقدیر پر ناز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا ہر دم شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے میری زندگی کے راستوں کو آسان اور خوشگوار بنانے کے لیے مجھے ایسا شریک زندگی عطا کیا جو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ خوبصورت بھی ہے۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو اصل محبت تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو سب وقتی جذبات ہوتے ہیں، آتے جاتے موسموں جیسے۔ مجھے تو شادی کے بعد ہی یہ احساس ہوا کہ کسی کی محبت میں مبتلا ہونا کس قدر حسین ہوتا ہے۔ ایسی محبت جو نوجوانی کے طوفانی عشق کی طرح اچانک آپ کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی بلکہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم و جاں کے ہر حصے میں سماتی چلی جاتی ہے۔ اروبا کی شادی کے بعد پھپھو نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سارے رشتہ دار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے۔ ایسے میں نہ جانے کس نے شادی کے لڈو کا ذکر چھیڑ دیا، جسے کھانے والا بھی پچھتاتا ہے اور نہ کھانے والا بھی۔ اور جب شادی کر کے پچھتانے والے ڈھکے چھپے انداز میں اپنی گھریلو زندگی کا رونا رو رہے تھے تو اس نے بڑے فخریہ انداز میں اپنی بیوی کی خوبیوں کا اعتراف کیا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ کئی نظریں رشک بھرے انداز میں اس ہستی پر ٹھہر گئی جس کے چہرے پر اس وقت سکون ہی سکون تھا، جبکہ کئی چہرے حسد سے بگڑ گئے تھے۔ مگر وہ ان سب باتوں سے بے نیاز اب کسی اور کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس بات سے قطعی ناآشنا کہ اس کے کہے ہوئے جملے کسی کی سماعتوں کو کس طرح زخمی کر گئے ہیں۔ پل بھر میں کسی کا دل ایک ایسے صحرا میں بدل گیا تھا جس سے اڑتی ہوئی ریت نے آس پاس کے سارے منظر کو دھندلا دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سناٹا ہر سو طاری تھا۔ آنکھوں کے گرد نرم ہاتھوں سے نائٹ کریم کا مساج کرتے ہوئے اس کا دھیمے سروں میں گنگنانے کو دل چاہ رہا تھا، مگر احسن کی نیند خراب نہ ہو اس خیال سے وہ اپنے دل پر جبر کر کے خاموشی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ لیکن آنکھوں کی جگمگاہٹ اور لبوں پر پھیلتی سمٹی مسکراہٹ اس کی خوشیوں بھری زندگی کا آئینہ تھی۔ قدرت نے اسے اپنی تمام تر رحمتوں سے نوازا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کے دل کی ہر خواہش پوری ہوئی تھی۔ میکہ ہو یا سسرال، اسے ہر جگہ سراہا جاتا تھا۔ احسن جیسا محبت کرنے والا شوہر، خوبصورت اور ذہین بچے، اور ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تمام تر سہولتیں۔ اس کے دل کا ہر گوشہ خوشیوں کی رہائش گاہ تھا۔ دل کے گوشے گوشے میں آباد ان خوشیوں میں ایک خوشی ایسی تھی جس سے اس کی ذات کے سوا کوئی اور واقف نہ تھا۔ ایسی خوشی جیسے سونے چاندی کے زیورات سے بھرے ہوئے جیولری باکس میں ایک ننھا سا ہیرا، جس کی قیمت اور اہمیت ان تمام زیورات سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور جسے سب سے زیادہ سنبھال کر رکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ فخر کے ساتھ دوسروں کو دکھایا جاتا ہے۔ مگر اس نے اپنی اس خوشی کو کبھی کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ تنہائی کے لمحوں میں بس اس کی شخصیت بدل سی جاتی تھی۔ آج میں نے اسے پورے 11 سال بعد دیکھا تھا۔ نیوی بلو ساڑی میں اس کی صاف رنگت کچھ اور دمک رہی تھی۔ لمبی گردن سے لپٹا ہوا نیکلس یقیناً اپنی قسمت پر نازا تھا۔ نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ اس کا سراپا بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔
جتنا کہ میں 11 برس پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ گزرے ہوئے وقت نے اس پر اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سب سے نظریں بچا کر میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کالج میں پڑھنے والی نادان سی دوشیزہ اس لڑکے کی طرف دیکھتی ہے جس نے پہلی بار اس سے اظہار محبت کیا ہو۔ وہ محفل میں موجود تقریباً تمام لوگوں سے ہی ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کر رہی تھی، مگر جب وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ سی آ گئی، الفاظ جیسے کم پڑ گئے اور وہ آدھی ادھوری بات کہہ کر میری طرف سے رخ پھیر گئی۔ اس کی یہ کیفیت میرے لیے کسی قدر اطمینان کا باعث بن رہی تھی، یہ صرف میں ہی جان سکتا تھا۔ مجھ پر ایک سرور سا طاری تھا۔ آس پاس بہت سے لوگ تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کے سوا وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ 11 سال کی جدائی کے بعد میں نے کبھی اپنے اور اس کے تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا، اور آج اسے دیکھ کر تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جس کی خبر صرف مجھے تھی، صرف مجھے۔ مریم، تم اس شادی سے انکار کر دو۔ اس نے اس التجا آمیز لہجے پر غور کیا، نہ ہی اس کے کہے ہوئے جملے کو سنجیدگی سے سنا۔ وہ تو بس کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جب لڑکیاں ایسی ہی بات بے بات ہنستی رہتی ہیں۔ وہ اسی ہنسی پر تو فدا ہوا تھا، مگر اس وقت اسے اس کا ہنسنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ مریم پلیز میری بات سنو، میری بات سنو۔ تم بس ایک بار مامو جان سے کہہ دو کہ تم احسن سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتے۔ بس اس کے بعد باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو احسن سے اس کا رشتہ طے پایا تھا، اور اپنے پرائے سب اس رشتے سے خوش تھے کیونکہ احسن ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ اب وہ محض اس کے کہنے پر شادی سے انکار کیوں کرتی؟ مریم تم سمجھتی کیوں نہیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ اس نے اپنی دراز پلکوں سے سجی آنکھیں جھپک کر اس کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر ہنس پڑی۔ آذر بھائی مذاق نہ کریں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے تو سوچا تھا ابھی تم پڑھ رہی ہو اور میری بھی نئی جاب لگی ہے۔ کچھ دنوں بعد میں امی سے کہنے والا تھا کہ وہ مامو جان سے بات کرے، مگر اچانک یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت سی چھا گئی۔ مریم نے کچھ خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو ایک جھٹکے سے اس سے آزاد کیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اتنی ناسمجھ بھی نہیں تھی۔ اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اور یہ احساس اس کے دل میں ایک گدگدی سے کر رہا تھا۔ اس کی ذات اتنی اہم ہو گئی ہے کہ ابھی 2 روز پہلے اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ طے پایا ہے، اور اب خاندان کا ایسا لڑکا جو اسے حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہوا جا رہا تھا، جس کی خوبیوں کا چرچا بھی کم نہیں تھا۔ اپنا آپ اسے پہلی بار اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہنسی اس کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی اور آنکھوں میں دیے سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور نوجوان تھا۔ زندگی جینے کے لیے اس نے ایک بڑی صاف اور سیدھی راہ چن رکھی تھی۔ وہ ولیمے کی دلہن تھی، نئی محبت، نئی خوشیاں، کم عمری کا بانک پن اور دلہن آپے کا روپ، سب نے مل کر اسے ایسا نکھار بخشا تھا کہ کوئی نظر اس پر زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں پا رہی تھی، سوائے اس کے جو بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے آنکھوں کے رستے اسے اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ کیا تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آتا؟ جذبوں سے چور بھاری آواز ٹیلی فون ریسیور کے سہارے اس کے وجود میں برقی رو کی طرح ہلچل مچا گئی۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آتا تو ہے۔ یہ کہہ کر چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حالانکہ دن کے ان اوقات میں اس کی چوری پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، پھر بھی کچھ پا لینے کی خواہش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس کی زندگی میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، مگر چور راستے سے ملنے والی اس خوشی میں کوئی ایسا انوکھا پن تھا کہ وہ نہ چاہ کر بھی اس ریشمی جال میں الجھتی چلی گئی۔ آذر کا پیار بھرا لہجہ، ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی بے قراری کا اظہار، اسے حاصل نہ کر سکنے کا پچھتاوا، یہ سب باتیں اسے
اپنے اہم ہونے کا احساس دلاتی اور اپنی پرسکون گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے خیالوں کی دنیا میں اپنی مرضی کے رنگ بھرنا اسے بہت اچھا لگتا۔ جب وہ اس سے پوچھتا تم خوش ہوتی ہو نا، تو وہ بے اختیار ہنس دیتی۔ وہ اسے اور کیسے یقین دلاتی کہ وہ بہت خوش ہے اور ایک وقت میں 2 کشتیوں میں پاؤں دھرے بڑے آرام سے زندگی کو گزار رہی ہے، دریا میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ میں اب اور یہ اذیت نہیں سہ سکتا۔ جب اس نے مریم کو اپنے کینیڈا شفٹ ہونے کے بارے میں بتایا تو وہ کتنی دیر تک تو بول ہی نہ سکی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کی بہت قیمتی چیز چھیننے کے لیے جا رہا ہو۔ مگر آذر، یوں اچانک آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے اصرار پر وہ اب اسے آذر بھائی کے بجائے صرف آذر کہنے لگی تھی۔ اس کے بے قراری سے کیے گئے سوال کے جواب میں اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میرا جانا تو اسی روز طے ہو گیا تھا جب تمہاری شادی احسن سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہر دن میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ میرا یہاں سے چلے جانا ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ تم بھی آخرکار میری لاحاصل تمناؤں کے اظہار سے اکتا کر مجھے دھتکار دو گی، اور میں… ادھورا جملہ اسے بے چین کر گیا۔ میں آپ سے کیسے اکتا سکتی ہوں؟ مجھے تو آپ کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اگر ایک دن آپ کا فون نہ آئے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا کچھ کھو گیا ہے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی در آئی تھی۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں تم ہمیشہ مجھے اپنے قریب پاؤ گی۔ تم آزما کر دیکھ لینا، بس تمہارے پکارنے کی دیر ہوگی۔ مگر اب میں یہاں رہ کر پل پل مرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا۔ میں جا رہا ہوں، مگر ہمیشہ تم سے رابطے میں رہوں گا، بالکل اسی طرح جیسے اب رہتا ہوں۔ اور سچ تو یہ ہے، اس نے دور جا کر بھی اس ڈور کو ٹوٹنے نہیں دیا جو امر بیل کی طرح اس کے حواسوں سے لپٹ گئی تھی۔ کینیڈا جانے کے بعد اس نے شادی کر لی۔ کیا کرتا؟ طارق اپنی بہن کی طرف سے اتنا پریشان تھا۔ پاکستان سے کئی لوگوں نے رشتہ دیا، مگر ان سب کو یہی لالچ تھا کہ عائشہ سے شادی کے بعد انہیں کینیڈین پاسپورٹ آسانی سے مل جائے گا، اور یہاں پر جو پاکستانی فیملیز ہیں، عائشہ ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ طارق کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میں بالکل بکھر چکا تھا۔ یوں بھی زندگی تمہارے بغیر رائے گا ہی ہے۔ دل مر چکا ہے، جذبات اور احساسات برف بن چکے ہیں، مگر زندہ تو رہنا ہے۔ آذر کی شادی کا سن کر اسے شدید دھچکا لگا تھا، مگر اس نے بات کر کے وہ پل بھر میں اس کیفیت سے باہر آ گئی تھی۔ ناراض ہو؟ لہجے میں کچھ ایسی بے قراری تھی کہ وہ فوراً ہی پگھل گئی۔ نہیں آذر، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ بس میرے زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ مجھے جو اس نے زخم دیا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ اس نے شادی کر لی تھی احسن سے، اور اس کا اندازہ وہ بھی نہیں لگا سکتی تھی میں کس جلن میں مبتلا ہوں۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، مگر میرا دل اس کے تقاضے کچھ اور ہی تھے۔ میرا دل چاہتا تھا صرف ایک بار تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس کے دل میں وہ تڑپ جاگے جس نے میرے لیے دن اور رات کا فرق مٹا دیا تھا۔ کبھی وہ میری طرح درد کی منزلوں سے گزرے، اس کا سارا وجود زخم زخم ہو جائے۔ میرے اظہار کے بعد اور میری بے قراریوں کو جان کر بھی وہ اسی مگن کے انداز میں مجھ سے بات کرتی تھی، اور بات بات پر احسن کا ذکر چھیڑ کر مجھے وہ میری حیثیت یاد دلا دیتی تھی، اور مجھے لگتا تھا میں وہ بھکاری ہوں جو بھیک کی آس میں لگا رہتا ہوں اور فون پر بات کر کے اپنا حصہ لے لیتا ہوں۔ جب میں نے اس سے پہلی بار کینیڈا جانے کی بات کی تو اس کے لہجے میں بے چینی سی در آئی تھی۔ آپ یوں اچانک کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے بے قراری سے کیے گئے سوال پر میری پیاسی روح پر شبنم سی برس گئی۔ میری دیوانگی آخرکار اس پر کچھ نہ کچھ اثر کر گئی تھی۔ یہ خیال مجھے سرشار کرنے لگا تھا، مگر دوسرے ہی پل اس کا یہ کہنا کہ مجھے آپ کی عادت سی ہو گئی ہے۔ اس ایک لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں واقعی اسے اس حد تک اپنا عادی بنا دوں گا کہ میرے بغیر اسے اپنا آپ ادھورا لگنے لگے۔ اس ایک پل میں میری محبت انتقامی جذبے میں ڈھل گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اس سے رابطے میں رہوں گا، اور 11 سال تک میں نے اپنا یہ وعدہ نبھایا۔ 11 سال تک میں اپنی نفرت کا زہر محبت کی شیرنی میں اور محبت بھرے الفاظ میں لپیٹ کر
اس کی رگوں میں اتارتا رہا۔ وہ احسن کی بیوی تھی، اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، مگر اس کے دل و دماغ پر پوری طرح میرا قابو رہا۔ میں ہمیشہ اسے یقین دلاتا کہ عائشہ سے میری شادی محض ایک کاغذی رشتہ ہے، اور یہ بات اسے کیسے خوشی دیتی تھی اس کا اندازہ مجھے تمام تر فاصلوں کے باوجود اس کے لہجے کی کھنک سے بخوبی ہو جاتا تھا۔ وہ ایک خود پرست عورت تھی جو اپنے آپ کو پسند کرتی تھی اور اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی امانت میں خیانت کر رہی تھی، ورنہ وہ چاہتی تو احسن جیسا شریک زندگی پا کر مجھے سختی سے دھتکار سکتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں اپنی ناکام محبت کا ماتم کرنے کے بعد نارمل ہو ہی جاتا، اور وہ پوری ایمانداری سے احسن کے ہمراہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتی، مگر اسے اپنی ذات کی تسکین کے لیے اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا، جس کا ذریعہ میرے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، کیونکہ جس عورت کو سراہے جانے کی عادت پڑ جائے اس کی طلب بڑھتی ہی جاتی ہے۔ میرا یہ گمان کبھی کبھی یقین میں ڈھل جاتا اور اسے آئینہ دکھانے کی خواہش شدید تر ہو جاتی، اور اب 11 سال بعد مجھے یہ موقع ملا تھا جب میں اپنی اور عائشہ کی خوشگوار زندگی کی بات کر رہا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے کے رنگ اڑتے جا رہے تھے۔ شادی سے پہلے تو سب وقتی جذبات ہوتے ہیں، آتے جاتے موسموں جیسے۔ یہ کہتے وقت میں غیر محسوس انداز میں اس کے بہت قریب چلا گیا تھا تاکہ وہ میرا کہا ہوا ہر لفظ بخوبی سن لے۔ اس لمحے میں نے اس کی گھنی پلکوں کے بیچ جلتی شمعوں کو دھواں ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، پھر نڈھال ہو کر قریبی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ محفل میں ہر ایک کا ردعمل مختلف تھا، کسی چہرے پر مسکراہٹ تھی تو کسی چہرے پر حیرت۔ عائشہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی شادی شدہ محبوبہ سے انتقام لے لیا ہو۔